مفتی صاحب، آج کا دن تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے، غزوہ بدر منایا جاتا ہے آج. اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم. جی میڈم، آپ کا پوری ٹیم کا چینل کا شکریہ کہ آج آپ نے انوائٹ کیا، اور انتہائی اہم ترین ٹاپک کے اوپر. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ایز اے مسلم آج کا دن ہمارے لیے انتہائی مسرت کا بھی اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا کہ جس میں ہماری ظاہری تعداد کم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کے سپر پاور کو ہمیں غلبہ اس کے اوپر عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اس کی تاریخی پس منظر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت مسلمان جس کیفیت میں تھے، ہر حوالے سے، وہ معاشی حوالہ ہو، اقتصادی حوالے سے ہوں، عسکری حوالے سے ہوں، ہم ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں رکھتے تھے، اور مسلمان مختلف مراحل کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر طرح طرح کی اذیتوں سے آزمایا جاتا تھا، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی لشکر جاتا تو اس کو لوٹ لیا جاتا تھا. اسی تناظر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بدر کا موقع آتا ہے، اور یہ یوم الفرقان بھی اس کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یوم الفرقان بھی اس کو کہا گیا، اور یہ اس لیے بھی جیسے آپ نے انٹرو کے اندر کہا کہ یہ اسلام حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کا دن ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اپنے اوپر جو ایمان تھا، اس ایمان کا اظہار مومنوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی تناظر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ سے پہلے مشاورت کی. تو اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ اختیار کیا، یہ نہیں کہ صرف ہم ہی جو آرڈر کریں گے وہ قبول کیا جائے گا، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا. اس مشورے کے تناظر میں صحابہ کرام نے کی طرف سے مختلف آراء آئیں. ان آراء میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ رائے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ حکم عطا فرمائیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، یہاں تک کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے جس طرح انہوں نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا تھا کہ جناب موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑیں دشمن سے، ہم تو نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں آپ اگر حکم عطا فرمائیں گے تو ہم سمندروں کے اندر کود جائیں گے اور سوال نہیں کریں گے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خوش ہوئے اور اپنا لشکر آگے بڑھایا، اور اس طرح مختلف تجاویز آئیں. ان تجاویز کے تناظر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کے اندر پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر جو مقام اور مرتبہ اور اس دن کو واقعی میں فرقان، حق کو غلبہ عطا فرمایا اور باطل کو مغلوب فرمایا. اسٹریٹجی کیا تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ٹائم پہ؟ ظاہر حالات آپ نے بتایا کہ بہت خراب تھے مسلمانوں کے حالات، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ کس طرح سے ان کو فتح مکہ نصیب ہوئی تھی؟ جی، فتح مکہ کا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نصرت عطا فرمائی، سب سے اہم ترین جو چیز تھی وہ اللہ رب العزت پر ایمان کامل تھا، یقین کامل تھا. دوسرا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ جنگی اصولوں کو سامنے رکھ کے اختیار کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر اپنے خیموں کو نصب فرمایا جس جگہ پر ایک جنگی حوالے سے ہونے چاہیے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش ہو جاتی ہے، اور بارش ہونے کے تناظر میں صحابہ کرام اس مقام پر تھے کہ جہاں پر وہ جگہ مضبوط بھی ہوگی اور پانی کا ذخیرہ بھی ان کے پاس رہا. اور دوسری جگہ دشمن کی فوج جس جگہ پر تھی وہ ایسی جگہ تھی کہ جو کیچڑ زدہ جگہ بن گئی، اور ان کے خیمے کی جگہ بھی وہ مناسب نہ رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جو لشکر کے لیے سہولت کا سبب بنی. ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا. دوسرا طریقہ یہ کیا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو دشمنوں کے سامنے اس انداز میں کر کے دکھایا کہ وہ لشکر کم نہ محسوس ہو، زیادہ محسوس ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع الی اللہ کیا.
ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں گریہ اوزاری کے ساتھ دعا کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارکہ کندھے سے نیچے آ گئی اور نیچے گر گئی. اور اللہ رب العزت نے پھر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے تناظر میں وعدہ فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کو غلبہ اور فتح عطا فرمائیں گے اور آپ کی مدد کی جائے گی فرشتوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آج کے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے غزوہ بدر سے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف دنگے فساد جنگیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج کے مسلمانوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ جی، غزوہ بدر کے تناظر میں مسلمانوں کو پہلی چیز جو سبق ملتی ہے وہ یہ کہ اتحاد کے اندر برکت ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز جو مسلمانوں کو ہونی چاہیے وہ اتحاد ہونا چاہیے. تو ہمارے اسلامی ممالک 57-60 کے راؤنڈ بورڈ ہیں، تو مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو کوئی بھی پاور مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتی. اور ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ اس غزوہ بدر سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف طاقت سے حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ ایمان سے، اخلاص سے اور توکل اللہ سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں غزوہ بدر سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری تھی. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت صحابہ کرام کرتے گئے، مسلمان کرتے گئے. اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر یہ کمزور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کے 313 ہونے کے باوجود 1000 کے اوپر غلبہ عطا فرمایا. ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی اسلحہ، اس وقت کا اسلحہ نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جدید ترین اسلحے کو ان کے سامنے مغلوب کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب، ابھی ظاہر جو میں نے پہلے آپ سے سوال کیا، آج کل ہمیں بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے فسادوں کا، جنگوں کا، ہر طرف ایک کیوس کا عالم ہے، ہر طرف ہمیں کہیں نہ کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے، بد امنی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم قیامت کے قریب ہیں، قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اینڈ آف ٹائمز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ بعید نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، آپ آخری امت ہیں، اس کے بعد قیامت ہے. اور یہ یقیناً یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حق ہے. یقیناً ہم قیامت کے قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ آثار قیامت ہیں. قیامت کے جو نشانیاں ہیں وہ بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، مزید کچھ ہونی ہیں. یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے، ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب، قیامت برپا کیسے ہوگی پھر؟ مسلمانوں کو کیا کیا اس ٹائم پہ خیال رکھ لینا چاہیے، کیا احتیاط کر لینی چاہیے تاکہ ہم روز محشر ایٹ لیسٹ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم وہاں پر سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہم اتنے اعمال کر کے آئیں، اچھے اعمال کر کے آئیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو؟ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کا سوچ اور فکر ہمیں ہو تو قرآن کریم کو ہم سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم کوئی خیر کا ہلکا سا ذرا برابری کوئی اچھائی بھلائی خیر کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے، یعنی اس کا بھی تمہیں اجر اور صلہ اور بدلہ دیا جائے گا. اور اسی طرح اگر چھوٹی سے چھوٹی کوئی برائی اور شر کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے، اس کا بھی خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. تو یقیناً ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے اور قیامت برپا ہونی ہے، میدان حشر میں ہم نے جمع ہونا ہے. اللہ رب العزت کو اپنے کیے جانے والے اعمال کا ہم نے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا حالات ہوں گے، کس طرح سے قیامت برپا ہوگی؟ آپ نے چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں کہ اس ٹائم پہ کیا حالات ہوں گے؟ حالات یہ ہوں گے کہ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں یہ واضح ہے اذا الشمس کورت، ٹھیک ہے، کہ جب